مداری ہے۔ میں کل ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ نوجوان بچوں کو ضرورت ہے، وہ اسلام سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، اسلام کا تصور ان کے ذہنوں میں بہت دھندلا دھندلا سا ہے۔ یہ الفاظ میرے، مفہوم ان کا میں بیان کر رہا ہوں، ان کے الفاظ مختلف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ اشکالات زور پکڑتے جا رہے ہیں کہ اسلام میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ وہ مایوسی کی گہرائیوں میں اور اندھیروں میں چلا گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہو کر، مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن کر شاید کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی گفتگو اور ایسی مجالس کا اہتمام کریں جس میں جو یہ نوجوان نسل جو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جاتے ہیں، جہاں اسلام کے ساتھ تو یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ ہر مضمون 200 نمبر کا اور اسلامیت 50 نمبر کی ہے، اور اس کو پڑھانے کے لیے بھی کوئی سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے خود ہی پڑھ لینا۔ تو جو اسلامیات کے مضمون سے ایسا ظلم ہوتا ہوا دیکھے، اس کے اندر اسلام کی محبت کیسے جائے گی؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو اس میں ایک اسکالر جو تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہمارا اسٹیٹس ہی نہیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ امر بالمعروف کرو، وہ نہی عن المنکر کرو، نیکی کا حکم دو، تو حکم دینا میرا اسٹیٹس ہی نہیں ہے۔ جب تک میں پاور میں نہیں آتا، جب تک میں پاور میں نہیں آتا، تو میں نے پھر ٹوکا انہیں، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ پاور میں آنے کا انتظار کرتے کرتے ساری پاور کھو دیں گے، جو بچا کچا کام ہے نا یہ بھی گیا۔ آپ کام کرتے رہے، اپنے حصے کا دیا جلاؤ، اپنے حصے کا کام کرو۔ اور وہ کیا ہے کہ ظلم کی جو بھی کیفیات آپ کے سامنے آئیں، نمبر ایک تو اس کا حصہ خود نہیں ہے، اور نمبر دو جس زاویے میں بھی، جس درجے میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اس درجے میں جا کر کام کیجئے اور اس ظلم کو روکیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی قید لگائی نہیں ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے زبان سے روکو، نہیں تو دل میں تو برا جانو نا، کچھ تو کرو۔ اب انتظار کریں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں ظلم روکوں گا، ادھر تو مولوی صاحب کی یہ بات ماننے کو تیاری کہ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ، وزیر اعظم تو مجھے بنانے سے رہے، کیوں جناب؟ تو اس لیے بہرحال اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ظالم کی مدد کیسے ہوگی کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کی توجہ دلاؤ، میاں یہ تم ظلم کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم قیامت کی اندھیروں میں سے ایک بڑا اندھیرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو جانتے بوجھتے بھی، اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے اور وہ ظالم کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، جملے سنیں، جملہ سنیے، حکم فرمان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنیے، جو جانتے بوجھتے کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کا مددگار بن گیا، اس کا سپورٹر اور ووٹر بن گیا، وہ اسلام سے خارج ہے۔